آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، توجہ ہے حضرات کی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اجر رسالت کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی مطالبہ، کوئی خواہش، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب نبی کے قربہ کون ہے؟ تو یہاں اگر نبی کے قربہ مراد لیے جائیں تو بہت کچھ پیغامات دیے گئے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، مگر میں مختصر کر رہا ہوں، اور کیونکہ ہمیں پرسہ بھی دینا ہے، صرف تفسیری چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قربہ یہ کون ہے؟ جن سے محبت کا اظہار اجر رسالت ہے۔ کم سے کم قربہ کا واحد اعلیٰ ترین مصداق جناب زہرا کی ذات ہے جی، کیونکہ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ تمام ازواج رسول نے بھی اور تمام اصحاب نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ نبی کے قریب ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ نبی سے قربت رکھنے میں شدید اگر کوئی وجود ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ تو سیدہ زہرا سے مودت، محبت کا اظہار، یعنی محبت کا اظہار، مودت، یہ جناب زہرا سے اگر کوئی انجام دے تو یہ نبی کی رسالت کی اجرت ہے۔ عزیزو، دنیا میں بڑے جوڑے دیکھے، مگر یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا تھا، جو زمین پر ظاہر ہوا اور جو زمین پر ختم ہونے والا نہیں ہے، آسمان پر بھی باقی رہے گا۔ یعنی یہاں کی جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ یہی محدود ہیں، آپ کی ہماری یہ بیگمات آپ کو وہاں نہیں ملیں گی، یہ شوہر آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بد دعا نہیں، دعا بھی نہیں دے رہا آپ کو میں تو، نہ یہ شوہر آپ کو وہاں ملیں گے نہ یہ بیویاں آپ کو ملیں گی۔ واحد جوڑا ہے علی و بطول کا، جو آسمانوں پر عرش پر بنا تھا اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے عرش پر جناب زہرا کا مولا کائنات کے ساتھ عقد پڑھا اور نبی سے فرمایا کہ اب زمین پر تم فاطمہ کا نکاح میرے علی سے کر دو۔ یعنی سیدہ کے نکاح کی تقریب دو جگہ ہوئی ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی دعوت۔ سیدہ کے عقد کی تقریب ایک عرش پر ہوئی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا جی، اور سیدہ کا نکاح پڑھانے کے بعد سیدہ سے پوچھا کہ فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی مولانا تو میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا کہ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا دلہن سے، یہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد جناب زہرا کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ تو میرے استاد مسکرائے اور فرمان لگے تمہیں آج تک راضیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟ جو راضیہ مرضیہ ہو، جس کی مرضیاں ہوں ہی نہیں مگر جو مرضی ہو وہ اللہ کی مرضی ہو۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات۔ اور پھر وہاں نکاح پڑھاتے ہوئے اللہ نے نکاح پڑھا کر اللہ نے کہا فاطمہ تم اپنا مہر کیا چاہتی ہو؟ اچھا، مہر اس انداز سے طے کیا جا رہا ہے کہ جیسے دینے والا خود اللہ ہے۔ کہ میں اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں، میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ نے جناب زہرا کا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش کو قرار دیا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی باتیں؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ مہر تو شوہر دیتا ہے نا، کون دیتا ہے مہر؟ دے دیا آپ نے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے مہر دے دیے؟ دے دیے تو مہر شوہر دیتا ہے نا۔ تو اللہ نے مہر قرار دیا ہے امت کی بخشش، کون بخشوائے گا؟ امت مصطفیٰ کو کون جنت میں لے جائے گا؟ سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی بخشش، اور مہر دیتا ہے شوہر۔ اب ان لوگوں سے میں کیا کہوں جنہیں یا علی مدد کہنا گوارا نہیں ہے، جنت علی سے چاہتے ہیں۔ اب کیسے انہیں سمجھایا جائے کہ بغیر علی کے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے؟ 50,000 میل کے فاصلے سے، 50,000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا لگے گی۔ جب جنت کی طرف امت بڑھ رہی ہوگی تو 50,000
سال اور وہ نوری سال اور وہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی، اور اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی جس کے دل میں علی کا بغض پایا گیا۔ علی جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء۔ جی جب جنت کے دروازے پہ کنڈی، اور وہ جو کنڈی کہاں جا کے لگتی ہے؟ علی صفاح الذہب، سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، وہ جنت کی کنڈی سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی، جب وہ بجنے لگتی ہے نا تو یا علی یا علی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو جنت کے دروازے پر بھی مولا علی کی یعنی ہوا چلتی ہے، جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ جی علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ جنہیں دنیا میں علی علی کی آوازیں پسند نہیں ہیں، وہ جنت پہ علی علی کی آوازیں برداشت کیسے کریں گے؟ اچھا، میں اپنے استاد آیت اللہ جوادی عاملی کا قصہ سنا رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ جی علی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی جنت کے دروازے پہ؟ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے۔ اللہ خالق جنت ہے، قسیم جنت علی، یہ جنت علی مولا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جناب زہرا نے بخشش کا عنوان مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم سب کو جنت کا پروانہ اس وقت، جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ کا جب نصیب ہوگا تب جنت کی طرف ہم جا سکیں گے۔ روایات میں ہے کہ فرشتہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے سے کہے گا کہ تحریر دکھاؤ۔ وہ کہے گا کون سی تحریر؟ علی نے لکھ کر دیا ہے تمہیں۔ علی مولا جسے لکھ کر دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی محبت کا اظہار ہو۔ عزیزو، کیا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا، جناب زہرا اور مولا علی۔ نبی مکرم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک ان گنت اونٹوں کی قطار ہے، جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں تک پہلا اونٹ جا چکا ہے، اور جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں ہے۔ ان گنت اونٹوں کی قطار ہے، نبی معراج پر مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ان گنت اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے، سامان بھی لدھا ہوا ہے۔ اونٹوں کی گنتی کا پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کتنے ہیں۔ نبی مکرم نے پوچھا اے جبریل، یہ اونٹ اور ان پہ لدھا ہوا یہ مال کیسا ہے؟ توجہ ہے؟ تو جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کی فاطمہ کا جہیز لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جتنا بھی مال لدھا ہوا ہے، جتنا بھی سامان لدھا ہوا ہے، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ بٹھاؤ، میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری فاطمہ کا کیا جہیز بنایا ہے۔ جی آپ اور ہم زیادہ سے زیادہ طے کرتے ہیں نا کہ اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دے دیں، لیکن اللہ نبی کی بیٹی کو جو جہیز دے رہا ہے، مولا نبی نے ایک اونٹ بٹھوایا، اس کو جب کھلوایا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی گئی۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز علی کے فضائل کو قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضائل، کہاں سے بات شروع ہو کہاں بات ختم ہو، اتنا طے ہے کہ جناب زہرا کا مولا علی کے ساتھ جڑنا، ان کا تعلق، زوجیت کا تعلق، یہ مولا کائنات کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یعنی جناب مریم کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا نا، تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی شادی نہ ہوتی۔ مولا کائنات برابر ہیں، مولا برابر ہیں جناب زہرا کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں بنتا بھائی، ہم بول دیتے ہیں دل رکھنے کو کہ ایک جیسے ہیں، توجہ ہے،
مگر کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا، حتیٰ کسی نبی کی زوجہ ان کے برابر نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی تمام زوجائیں، خاص طور پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں مگر نبی کے برابر نہیں ہیں۔ تو پھر کون سا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے؟ کائنات میں بس ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے، اور وہ ہے علی و بطول کا جوڑا۔ ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، علم میں دونوں ایک جیسے ہیں، تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں، شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں، سخاوت میں دونوں ایک جیسے ہیں، جی ہر اعتبار سے دونوں کی طہارت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ عزیزو، سمجھ میں جو نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے سمجھ نہ پائیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو، کسی بیوی کی گود میں، کسی خاتون کی گود میں کسی بچے کی آمد ہو اور وہ بیوی فوراً نماز پڑھے۔ جو بچے کی آمد کے فوراً بعد نماز پڑھے اسے بطول عذرا فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن دنیا میں تشریف لائیں، کچھ ہی دیر کے بعد نماز ظہر جناب زہرا نے پڑھی ہے۔ یہ طہارت اور بطل ہونے اور بطول ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے ہاں ایک لمحے، ایک دھاگے اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست کا گزر نہ ہو، اسی کو بطول کہا جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔ فطمت ان معرفتہا، نبی سے پوچھا گیا آپ کی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا۔ جب فاطمہ بی بی کو کوئی فضائل میں نہیں پہچان سکتا تو مصائب میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ مجہولۃ قدرہا ومجہولۃ قبرہا، یہ بی بی وہ بی بی ہے جن کی قبر بھی مجہولہ ہے، جن کی قدر بھی مجہولہ ہے، جن کے فضائل بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں، اور جن کی قبر کا بھی ہمیں نہیں پتا۔ مدینے میں چلے جاؤ، یا جنت البقیع میں سلام کر لو، یا محراب اور منبر کے درمیان سلام کر لو، یا کھڑے ہو کے نبی کے حجرے کے، بی بی کے حجرے کے سامنے جہاں نبی دفن ہے، جہاں نبی کا مزار ہے، جہاں زری ہے، جالی ہے نبی کی، وہاں کھڑے ہو کے سلام کر لو۔ بی بی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے قبر زہرا کو۔ میں جنت البقیع میں قبر حضرت ام البنین مادر عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا تھا، زیارت کر رہا تھا بی بی کی، کہ جنت البقیع کے مرکزی دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ داخل ہوا جو ایک نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اے مادر عباس، ہمیں تمہاری قبر تو مل گئی، مگر ہمیں حسین کی ماں کی قبر بتا دو۔ یہ جو حکمت ہے، یہ جو حکمت ہے کہ کیوں بی بی کی قبر کو مخفی رکھا ہے، تاکہ سیدہ کا چاہنے والا معرفت کے میدان میں ہمیشہ اس بی بی کو ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈے کہ کہاں ہے۔ بی بی کی قبر ہمارے سینے میں ہے، بی بی کی قبر ہمارے دل و دماغ میں ہے۔ بی بی کی قبر امام زمانہ آ کے بتائیں گے، جب اپنی جدہ جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے نا، تب امت کو پتہ چلے گا کہ جناب زہرا کہاں دفن